نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين سيد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلاة محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان حاضر ہوں اور خداوند متعال کا ذکر کیا جائے اور ان کا ذکر جن کا خود پروردگار ذکر کرتا ہے. مناسبت بہرحال ایک مجلس ادا کی ہے اور آپ کے درمیان میں توفیق ہے. گفتگو ظاہر ہے وقت محدود ہی ہے، انسان خود محدود ہے تو وقت بھی اس کا محدود ہی ہے اور ظاہر ہے اس محدود وقت میں وہ لامحدود کی گفتگو کر بھی نہیں سکتا. لیکن یہ کہ بہرحال کوشش تو انسان کر سکتا ہے، کرنی چاہیے کہ پروردگار نے انسان کو خلق کیا اور اس کی خلقت کا مقصد اور اس کی خلقت کا ہدف بھی اس کی اپنی پہچان تھی. وہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے اس نے اپنی اس مخلوق کو خلق کیا اور اس پہچاننے کے لیے اس نے اپنے بندوں کو، خاص بندوں کو اس مخلوق میں بھیجا اور اپنے ان میسنجر، اپنے ان نمائندوں کو مسلسل بھیجتا رہا یہاں تک کہ انسان کی عقل کامل ہو جائے. اور اس عقل کو کامل کرنے کے لیے گریجولی جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو، ذمہ داریوں کو، معرفت کو اس کو دیتا رہا اور یہاں تک کہ اپنے آخری نبی کو بھیج کر اور پھر دین کو کامل کر دیا پروردگار. اب یہ انسان ایک ایسی موجودات ہے کہ جو سب سے مختلف بھی ہے اور سب سے پیچیدہ بھی ہے اور کمال بھی اللہ ہی نے انسان ہی میں رکھا، ورنہ مخلوقات اور بھی بہت ساری ہیں. دنیا جائیں آپ، رنگ برنگے اسپیشیز ہیں. سمندروں کی تہہ میں چلے جائیں آپ کو الگ سے الگ مخلوق نظر آتی رہے گی، آسمانوں میں، فضاؤں میں. اور انسان جو ہے وہ ابھی تک کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کوئی زندگی کے آثار اسے مارس پہ نظر آ جائیں یا کہیں نظر آ جائیں. بہرحال اپنی طرف سے کوشش میں ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈھونڈ لے. لیکن ظاہر ہے کہ جو چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے ہمارے لیے اور حقیقتاً حق بھی وہی ہے کہ فی الحال جو فوکس اور کنسنٹریشن پروردگار کی ہے وہ یہ انسان ہی ہے اور اسی انسان ہی کے لیے اس نے اتنا سب کچھ بنایا. حدیث قدسی میں بھی پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، میں نے ہر چیز کو تمہارے لیے خلق کیا ہے مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اب اسے اپنے تک پہنچانے کے لیے اس نے یہ اتنا انتظام کیا کیونکہ اس نے انسان کی فطرت میں دونوں چیزوں کو رکھا ہے، یعنی وہ شر کی طرف بھی متوجہ ہے اور خیر کی طرف بھی متوجہ ہے. یہ دونوں چیزیں ہی اس کو کمال کرے. بھائی صاحب سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی نہیں ہوتی، سب کچھ نہیں ہوتا، سیدھا سیدھا ہوتا، صراط مستقیم ہوتا تو میں اتنی مشکل بھی نہ ہوتی، اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. تو دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ دنیا نہیں ہوتی، پھر ہم حضرت آدم جنت میں اچھے تھے، وہیں پہ ہی تھے اچھے. لیکن کیونکہ دنیا ہے تو دنیا میں دونوں چیزیں ہیں، شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. اب ہمیں اپنی الائنمنٹ کرنی ہے کہ ہماری گاڑی کہاں چلے گی، ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی. اسی کو بیلنس کرنے کے لیے پروردگار اپنے نمائندوں کو مسلسل بھیجتا رہا. انسان بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیپیبل ہوا کہ اس میسج کو ریسیو کر سکے. ظاہر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھی ایسی ہے کہ جب آپ کا موبائل کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتا تو آپ لیٹسٹ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے. تو آپ کو بھی اپڈیٹ ہونا ہے اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کے لیے آپ پرانی جنریشن کی چپ کے اوپر بھی نہیں ڈال سکتے اسے.
تو اس کو بھی آپ کو، اسی لیے موبائل کمپنیاں ہر سال بناتی رہتی ہیں اور ہم بنتے رہتے ہیں، تو وہ چپیں بھی چینج کرتی ہے. اب ہمیں کیا پتا کون سی جنریشن ہے، وہ ہمیں جنریشن میں لگایا ہوا ہے اور وہ iOS بھی اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. یہ اللہ کا سسٹم بھی ایکچوئل ایسی ہی ہے کہ جب اس نے ایک نبی کو بھیجا، دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، آہستہ آہستہ انسان کی عقل جو تھی وہ اپڈیٹ ہو رہی تھی. اور یہ نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے جو امام علی علیہ السلام امام علی علیہ السلام پہلے خطبے میں ہی اپنے بیان کرتے ہیں جہاں حمد و ثنا ہے پروردگار. اس کے بعد جب نبوت کا ذکر کرتے ہیں تو کہا کہ نبیوں کا کام یعنی انبیاء کا کام یہی تھا انبیاء کا کہ وہ انسان کی دفن شدہ عقلوں کو باہر نکالا جائے، یعنی انہیں فلورش کیا جائے، انہیں اوپر کی طرف اپ گریڈ کیا جائے ان کو. یہ اپ گریڈیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں بہرحال موضوع بہت سارے ہو سکتے تھے، ایک دن میں گفتگو کرنے گئے اور کی بھی جا سکتی تھی، لیکن بہرحال کیونکہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں سارے، اور لیکن ہر کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ کو زیادہ پڑھے لکھے ہیں یہاں پہ، یہاں کو آپشن ہے ہی نہیں آنے کا، یا آپ ماسٹر کرنے آئیں گے یا آپ کوئی جاب کرنے آئیں گے. تو ادھرتے ہی میرے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا، فلانا ایم ہے، فلانا پی ایچ ڈی ہے، فلانا یہ ہے. تو قبلہ صاحب کی صحت سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اب ایک آدمی جو خود اتنا پڑھا لکھا ہو تو ان کی گھر والیاں کتنی پڑھی لکھی ہوں گی. وہ آپ نے سنا تو ہے بہرحال کنزو مدا کے حساب سے کہ وہ بہت بڑے آیت اللہ گھر میں گئے، دیکھا دروازے میں کھولا تو بڑی بری حالت تھی ان کی. تو انہوں نے کہا قبلہ یہ کیا ہوا؟ کہا بھائی گھر میں تو ہم مولوی ہیں، قبلہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ خود پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ہوگا، ان کے گھر میں تو پتہ نہیں کوچ سے بھی آگے ہوگا بھائی. وہ آگے تو بہت بڑا ایجوکیشن، اور اچھی بات ہے، اللہ کا شکر خدا نے آپ سب کو یہ توفیق دی ہے، اور ضروری بھی ہے کہ کیوں ضروری ہے یہ میں انشاءاللہ تو آگے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. عزیزان محترم، ہمارا جو ریلیجن ہے اسلام وہ عقل پر بیس کرتا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایمان لاؤ پھر معاملہ آگے بڑھے گا. ہمارے یہاں ہے کہ پہلے توحید کو پہچانو، توحید کو عقل سے مانو. جب تک تم توحید کو عقل سے ایکسیپٹ نہیں کرتے تب تک تمہیں اجازت ہے. اور روایات بھی یہی کہتی ہیں کہ اگر انسان حق کی تلاش میں بغیر تعصب کے حق کی تلاش میں رہے اور مارا جائے تو بھی حق پہ مرا ہے. اس لیے توحید جو ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے امی ابو ایک کہتے ہیں. اللہ ایک ہے. آپ کو جب آپ بالغ ہو گئے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ایک کیسے ہے. اسی لیے اصول دین جو ہے توحید ہے اور عدالت ہے. ہمارے یہاں عدالت بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں عدالت امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ جب تک اللہ عادل نہیں تب تک باقی سسٹم پھر صحیح نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ عادل نہیں ہے تو نبی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی نبی ہو سکتا ہے تو پھر غلطی بھی کر سکتا ہے. اور وہ نبی جو غلطی کرتا ہو وہ نبی قیامت میں کس طرح امت کو جنت میں لے کے جائے گا. یہ لاجیکل ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ نے جو دین لینا ہے وہ لاجیکل ہے. دین آپ کو ریسیو کرنا ہے لاجیکل ہے. ایسے نہیں فلانے نے کہا فلانے، آپ اپنی عقل لڑائیں، آپ لاجیکل. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اصول دین میں آپ کو خود آپ کو یہ اپنے لیے چیک کرنا. اس کے بعد پھر جب اللہ کو ایک مان لیا، اب فجر میں 2 رکعت کیوں ہیں مولانا، 4 عصر میں کیوں ہیں، روزہ ایسے کیوں ہے، یہ پھر بعد میں نہیں پوچھنا. پہلے اللہ کو ماننے کے لیے بے شک پوری زندگی گزار دو، لیکن جب اللہ کو مان لیا پھر قرآن کہہ رہا ہے اللہ اطیعوا الرسول واولو الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی پھر اطاعت ہے. اس کے بعد اس سے پہلے کرتے رہو. یہ زیادہ تر جو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں وہ اس کو حل یہ ہے کہ پہلے خدا کو مانو. خدا کو مان لیا اس کے بعد اب یہاں آ گئے، موسم ایسا ہے، ٹھنڈ بہت ہوتی ہے، فلانا ہوتی ہے. بھائی یہ پہلے سوچنا تھا، کیونکہ ابھی آ گئے. جب آ گئے ہیں تب تو ٹھنڈ ہے یا گرم ہے، جیسے بھی اس کو آپ نے برداشت کرنا ہے. یہ بہت ساری چیزیں رول میں ایسی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ہماری بکس ہیں اور جو ہماری بہت امپورٹنٹ بک اصول کافی ہے، اصول کافی کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ عقل اور جہل ہے. یعنی اسٹارٹ ہی وہ یہاں سے ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عقل بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن بار بار کئی جگہوں پر ہمیں کہہ رہا ہے وما دراکا، تم درک نہیں کر سکتے، پھر تم درک نہیں کر سکتے. پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم یعقلون تعقلون کا صیغہ جو ہے وہ قرآن آپ دیکھیں تو قرآن بار کس سے کہہ رہا ہے، قرآن کس سے کہہ رہا ہے، عقل والوں، اولو الالباب کس کو کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عقل بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ عقل جو ہے یہ عقل ہارڈ ویئر نہیں ہے. ہارڈ ویئر کی برین از ویری امپورٹنٹ ہے. جو نیورو سے جن کا تعلق ہے جو پڑھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وینز ہو گئی،
آپ کی شارٹ میموری، آپ کی جو ہے وہ لانگ میموری، اور بہت ساری چیزیں اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. نیورو اس ٹائم آپ لوگ تو پڑھتے ہیں، اس ٹائم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے فوکس رکھنا، ساری چیزیں رکھنا، اپنے آپ کو کس طرح شعور اور لاشعور کو جو ہے وہ ایک نقطے پر رکھنا کوئی کام کرنے کے لیے. برین بہت امپورٹنٹ ہے، ظاہری بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن جو جس کی دین بات کر رہا ہے وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے، مگر وہ سافٹ ویئر ہے، وہ ہارڈ ویئر نہیں ہے. وہ عقل جس کی قرآن بات کر رہا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں اسٹارٹ میں بیان کر اپنی گفتگو کو آگے لے کے جاؤں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. امام جو ہے وہ فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے عقل کے لیے کہ روایت اس طرح ہے کہ ایک ملائکہ کہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ایک جزیرے پر ہے، مطلب گرینری ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، جیسے آپ کے یہاں پانی بھی ہے، گرینری بھی ہے، وہاں پہ عبادت کر رہا ہے اور بہت اچھی جگہ پہ اور عبادت کر رہا ہے. اس ملائکہ نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار اس بندے کا اجر کیا ہے، یہ جو اتنی عبادت کر رہا ہے اس کو ریوارڈ کیا ملے گا؟ خدا نے کہا کہ جو جاؤ اس سے جا کے پوچھ لو اس کی کیا آرزو ہے، جس سے ایسا آرزو ہے وہی اس کا اجر ہو. اب وہ ملائکہ انسان بن کے اس کی خدمت میں آیا، کہا کہ وہ مجھے عبادت کرنے کا عبادت کیجیے. اگلا دن ہوا تو کہا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو آپ کو اس کے بدلے میں کیا چاہیے خدا سے؟ تو کہا نہیں مجھے تو کچھ نہیں چاہیے. نہیں کہا پھر بھی اتنی عبادت کا کچھ تو ریوارڈ چاہیے. کہا ہاں اتنا سبزہ ہے، یعنی گرینری ہے، تو اگر خدا ایک گدھا بھیج دیتا تو وہ کھا لیتا. یہ گرینری ضائع ہو رہی ہے، یہ سبزہ ضائع ہو رہا ہے. تو وہ چلا گیا ملائکہ، کہا خدا صحیح کیا ہے اس کی عقل. تو یہاں پر امام کی حدیث سے چڑھے امام فرماتے ہیں کہ انسان کی عبادت کا اجر اس کی عقل پر ہے. اب آپ عبادتیں کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی روزے رکھ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، جو بھی چیز عبادت میں ہو کیے جا رہا ہے، عقل کتنی ہے؟ عقل کتنی ہے اس کی؟ جو عقل ہے اتنا ریوارڈ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ مطلب آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے روزے پڑھنے والا وہ پاس نا لاجیکل کتنا ہے، ادراک در کتنا ہے. اسی لیے بعض اوقات انسان بڑا ہو جاتا ہے بدن سے، عقل چھوٹی ہوتی ہے. اور آپ کہتے بھی آپ معاشرے میں عام میں نہیں کہتے تم ابھی تک بڑے نہیں ہو، اور چھوٹے بچے کو آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ یار یہ بڑوں والی باتیں کرتا ہے. کیوں؟ عقل جلدی. اسی لیے عقل کی بلوغت الگ ہے، بدن کی بلوغت الگ ہے. تو یہ عقل، اس عقل کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپ گریڈ کریں تو ایک حدیث بچیوں نے امام رضا علیہ السلام کا امام رضا کا کلام پڑھا تو بہرحال جو ہے وہ دل مشد اور ان کی طرف روانہ ہوا. اور بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بچے پڑھتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں آپ لوگ، اور کرنا بھی چاہیے. اس طرح سے معاشرے میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بچے اگر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، قرآن سلام، تو ان کو بہت موٹیویٹ کیا کریں تاکہ یہ اس در سے جڑے رہیں، اور جو اس سے جڑا رہے گا وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. امام جو ہے، امام کی حدیث ہے، اور امام کی حدیث ہے تھوڑی لمبی، تھوڑی پوائنٹ عقل کے لیے ہے کہ آپ اپنے ساؤنڈ انٹلیکٹ کیسے ہو سکتا ہے انسان، یا جس کے پاس ساؤنڈ انٹلیکٹ ہے یعنی ایک اچھی سالم عقل ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، یعنی وہ سائنس کیا ہے جس کی عقل سالم ہے. اب یہ ہم اپنے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو ظاہر آپ کے معاشرے میں اچھا پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اور یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی تھا جو میں کہہ رہا تھا کیونکہ جو ری اپیرنس ہے، ظہور جو ہے امام کا، وہ اب چاہے اہل سنت ہوں، چاہے اہل تشیع ہوں، چاہے ایون دوسرے مکتب بھی کیوں نہ ہو، سب جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں، وہ جو دنیا کو عدالت سے بھر دے گا، اور وہ جو بھرے گا، اور یہ نیچرل ہے. آپ کے سامنے دنیا چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی جسٹس ہو، کوئی نہ کوئی عدالت ہو، تو اس جسٹس کو ہمارے یہاں روایت ہے کہ وہی ہے اور کوئی بھی نہیں عدالت سے قائم کرے گا. اب وہ جو آنے والا آئے گا، اس پری ری اپیرنس اور پھر ری اپیرنس اور پھر پوسٹ ری اپیرنس جو ہے، وہ جو ہے ہر چیز کی الگ ٹائم پہ الگ ضرورت ہے. اگر ہم پروفیشنل ہوں ڈفرینٹ فیلڈز میں، اور اپنے اس فیلڈ کے اندر کوئی بہتر کام کریں کہ جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہو، ہیومینٹی کی بقا کے لیے ہو، وہی امام کو ضرورت ہے. کیونکہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کی دائرہ حکومت ہوگی، تو امام کی حکومت میں ڈپارٹمنٹ ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، تو کام تو کرنا ہے نا. تو اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ صرف ایک طرح کی موومنٹ از ناٹ ریکوائرڈ. جو دنیا میں ہو رہا ہے، جن کا کام ہے وہ کر رہے ہیں، اب اس کے بعد کیا ہوگا. اسی لیے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک پروفیشن، دوسرا تزکیہ نفس. کیونکہ اگر نفس پاک نہیں ہوں گے تو پھر جب آپ کو کچھ ملے گا تو آپ اس کو بیٹر نہیں کر پائیں گے.
تو نفس پاک رکھنا امام کے کام کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد. ہر شخص کو بہرحال اپنا ایک رول پلے کرنا ہے، اور کہیں بھی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ایک اپنا رول پلے کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں یہاں رہ کے کیا کر سکتا ہوں، نہیں، ہر بندے نے ایک رول پلے کرنا ہے کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اور امام کی جو حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ جس کی سالم عقل ہے اس کی چند نشانیاں ہیں. یہ بہرحال میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. پہلی نشانی امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جب کوئی دیکھے، یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میری عقل سالم ہے تو اس کو اگر کوئی دیکھے تو اس سے خیر کی امید رکھے. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ مثلا ہونا تو چاہیے کہ ہم چاہیں کہ ہماری عقل سالم ہو، تو ہمیں اگر کوئی جب دیکھے تو اس کو ہمارے اندر سے آج کے زبان میں پازیٹیو انرجی ملنی چاہیے، یعنی خیر ہو. اب خیر صرف پیسے سے نہیں ہے، خیر مشورہ بھی ہو سکتا ہے، خیر کسی کی بات سننا بھی ہو سکتا ہے، خیر آپ کا اپنا بہیویئر ہو سکتا ہے، ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے کہ آپ مثلا آپ کو کوئی دیکھے تو کرے ہاں یار یہ اس سے مطلب اچھائی ہوگی، مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ لو بھائی پھر آ گیا، ایسا نہیں ہوگا تو ہوتا نا یار شیطان کا نام لیا اور آ گیا، ایسا نہیں ہوگا، خیر ہو. اب یہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم اپنے آپ کو ایسا کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایسا کر رہے ہیں، کیا ہماری پرسنالٹی ایسی ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں، چاہے نان مسلم کے ساتھ ملیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ ملیں، کیا ہمیں دیکھ کر کیا لوگ خیر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. وہ بھی یہ پہلی چیز ہے، یہ خود آپ نے اپنی اسکوٹنگ کرنی ہے، میں تو خود اپنا ذمہ دار ہوں، آپ اپنے ذمہ دار. دوسری کوالٹی جو امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہو اس کی بدی سے یعنی برائی سے. اب ظاہر دیکھیں کوئی بھی آدمی پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا، آپ یقیناً ہو سکتے ہیں، میں نہیں. تو میرے اندر کوئی نہ کوئی برائی ہے. اب میرے اندر جو بھی برائی ہے، مثلا مجھے غصہ آتا ہے مثلا، تو یہ جو میرا غصہ ہے اب یہ ہے تو صحیح، لیکن اگر میری عقل سالم ہے تو میرے غصے سے آپ محفوظ رہیں. امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے اس کی بدی سے دوسرا شخص محفوظ رہتا ہو. اب کوئی بھی ہو سکتا ہے، انسان کے اندر کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں انسان تو ناقص ہی ہے، کامل تو نہیں ہے انسان، ظاہر ہے. تو اب جو اس کے اندر ہے اس سے دوسرا شخص محفوظ رہے، یہ بھی سالم عقل کی نشانی ہے. تیسری چیز کہ جب جس کی عقل سالم ہے، جب اس کے سامنے، اور یہ سب کے لیے خواتین کے لیے زیادہ ہوتا ہے میرے خیال میں، کہ جس کی عقل سالم ہے اگر اس کے آگے کسی کی چھوٹی اچھائی بتائی جائے اس کو وہ بڑا سمجھے. ابھی میں اس کو تمہارے کیا کام ہو رہا ہے. دیکھیں مثال کے طور آپ نے یہ سینٹر پرنٹ آؤٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کچھ لوگ آئیں گے، پردے لگائیں گے، بینر لگائیں گے، چادر بنائیں گے، خاتون آئیں گی پہلے تھوڑا سا کام کر لیں گی، کوئی چھوٹا سا کام. تو آپ سب کو کیا کہ یار مثلا فلانے نے آ کے جو ہے وہ کارپیٹ بچھا دیا، یا دیکھیں نا جلدی آتے ہیں. اب آپ نے سنا، آپ کہتے ہیں یہ کو کام ہے، یہ تو کر سکتا تھا، کوئی بھی کر سکتا تھا. مگر جس کی سالم عقل ہے وہ یہ نہیں کہے گا، وہ یہ کہے گا کہ یار زبردست کام کیا یار، ایسی کارپیٹ بچھایا جس پر عزادار حسین بیٹھیں گے، جس پہ ذکر ہوگا، جس پہ نماز پڑھی جائے گی. یعنی چھوٹی سی چیز تھی نا. اب مثلا بچوں نے قرآن کی طرف یا بچیوں نے کلام پڑھا، اب بولیں گے یار کیا نہیں اتنا بہترین کلام پڑھا، اس تھوڑی سی دیر میں روئے زمین پر تھا، 8ویں امام کا ذکر کیا، یعنی امام علی کا ذکر کیا، بچے نے مصائب کے چند جملے پڑھے، کسی نے یہ بات چھوٹی ہے لیکن اس کو بڑا شمار کرنا، یہ سالم عقل کی نشانی ہے. ابھی معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، فلانے نے یہ کیا، فلانے ارے کیا چھوڑیے کیا کیا ہوتا ہے. تو خواتین میں بھی ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں فلانی ایسی ہے، سب دکھاوا کرتی ہیں. نہیں، سالم عقل اگلے کی چھوٹی چیز کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے، کھینچتا ہے. یعنی یہ ٹریٹمنٹ ہے جانے محترم، یہ ایزی نہیں ہے، آسان نہیں ہے. یہ دوسرا، تیسرا اور اگلا چوتھا، یہ سب سے مشکل کام ہے. چوتھی والی تو اور مشکل ہے. کیوں ہے یہ؟ کیونکہ یہ انٹرنل آرکیٹیکچر جو ہے ہیومن کا وہ بیان کر رہا ہے. اور وہ کون ہے؟ امام ہے. امام ہمارا مسجد کا امام نہیں ہے، ہمارا امام نہیں ہے کہ جو مطلب یہ بتائے گا. ہمارا امام وہ ہے جو کائنات کا ہے، وہ ہے یہ جسے پتا ہے کہ آگے کیا پیچھے کیا ساری چیزیں کیا، جو ارادہ الہی وجود میں رکھتا ہو، جو علم لدنی رکھتا ہو، اسے امام کہتے ہیں. نعرہ حیدری. اگر آپ کے اذان علی کو معطر کرنے کے لیے بریکٹ میں کہ ارادہ الہی کیا ہے، کن بھیا کن، یہ ارادہ الہی. ہمارا ارادہ مثلا تو آپ کو ارادہ رکھیں کہ میں ایک ڈیزائن کر کے بہت ہی ڈائنامک سی گاڑی بناؤں،
ٹھیک ہے. اب وہ گاڑی بنانے کے لیے پیپر پہ بنا لی, شاید کمپیوٹر بھی بن گئی, لیکن ایکچوئل بنانے کے لیے بہت کچھ چاہیے. کیوں چاہیے؟ کیونکہ چیزیں ہیں, مولڈ ہے, لوہا ہے, انجینئرنگ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, کیونکہ عالم ہے مادہ میٹر آپ فیس کر رہے ہیں. مگر میں نے اپنے ذہن میں گاڑی بنائی تو فوراً بن گئی, لیکن سامنے بنانے میں ٹائم چاہیے, کیونکہ سامنے مادے کے اندر نقص پایا جاتا ہے. جہاں پر نقص اور کمی پائی جائے وہاں آسان نہیں ہوتا ہے ارادہ پورا کروانا. اور یوں تو میں بڑے ارادے کروں, میں یہاں چھوڑ کے چلا جاؤں, میں وہاں چلا جاؤں, یہاں نہیں جا سکتے بھائی. جہاز کا ٹکٹ لینا ہے, ویزا لینا ہے, تو مادے میں نقص پایا جاتا ہے. برین, ارادہ خوب یہ حضور ذہن ہے, یہ تو ڈیزائن کر سکتا ہے, کچھ بھی بنا لو اس کے اندر. تو دونوں میں ڈفرنس ہے. لیکن خدا کے یہاں ایسا نہیں ہے. خدا کے یہاں عالم مادہ نقص نہیں ہو, وہاں کن پایا کن ہے, ہو جا. اور ایسا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ جو زیبرا ہے نا, زیبرا میں تو افریقہ بہت جاتا ہوں, زیبرا ہزاروں کی تعداد میں نے دیکھا ہے زیبرا کو. اس کے جو اوپر پیٹرن ہے نا باڈی پہ, ہر زیبرے کا پیٹرن دوسرے سے الگ ہے. اتنا ڈیٹیل, یعنی فنگر پرنٹس ہر انسان کے قیامت تک الگ ہے. یعنی کون فرق کون کیا, لیکن اتنا ڈیٹیل ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈیزائن ہو گئی. کیوں؟ وہ ارادہ الہی ہے, نقص نہیں ہے. جو کہا ہو گیا. اب جو اس کے ارادے کے ساتھ چلتا ہو. ہارون بیٹھے ہوئے ہیں, وہ شعبدے باز جو امام کو تکلیف دیتا ہے, کبھی روٹی ادھر چلی جاتی ہے, کبھی روٹی ادھر چلی جاتی ہے, امام کو تکلیف دینا چاہتا ہے. قالین پہ شیر بنا ہوا تھا, قالین پہ شیر بنا ہوا تھا. ارادہ الہی سے متصل ہو تو امام نے اشارہ کیا, رکاوٹ نہیں ہوئی, وہ تصویر شیر بن گئی اور اس کو کھا بھی گئی اور کھا کر واپس بھی چلی گئی. تو یہ فیری ٹیل نہیں ہے. کیوں؟ یہ ارادہ الہی کے ساتھ متصل ہے, یہاں مادہ رکاوٹ نہیں ہے. لیکن استعمال تبھی کریں گے جب اذن الہی ہوگا, جب ان کو اذن الہی ہے تبھی وہ یہ کام کریں گے. تو یہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کون ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے, کیونکہ وہ ہیومن سائیکولوجیکل, ہیومن اسٹرکچر, ہیومن کے سارے سسٹم کو جانتا ہے. اسی لیے یہ مشکل کام ہے. یہ عقل سالم ہونا آسان کام نہیں ہے کہ آپ کسی کی چھوٹی نیکی کو بڑا شمار کرو. تو چھوٹا کام ہے نہیں, بہت مشکل کام ہے. چوتھی کوالٹی امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرے. اور یہ سب سے مشکل کام. یہاں تو انسان چھوٹی سا بھی کوئی کام کر لے تو اشاروں بتا دیتا ہے, ارے وہ جو ہاں وہ صاحب وہ ہاں جی بالکل, ارے ہم لوگ اچھا ماشاء اللہ. یعنی انسان مجبور ہے نا, انسان کیا کرے, انسان باہر پھنسا ہوا ہے. دیکھیں یہی تو چیزیں ہیں جو امام سالو کرنا چاہ رہے ہیں. یہی انسان پھنسا ہوا ہے, تبھی تو پرواز نہیں ہو پا رہی ہے. اب انسان بعض وقت کہتا ہے میں یہ بھی کر رہا ہوں مولانا صاحب, میں یہ بھی کر رہا ہوں, مگر معرفت کا باب کھل نہیں رہا. معرفت کا باب اصل میں خود اپنے اندر لاک لگا ہوا ہے. جب آپ اپنے اندر کے لاک کو ان لاک کریں گے تبھی تو معرفت کھلے گی. جو انسان چھوٹی چھوٹی آرزوؤں میں پھنسا ہوا ہو, جو انسان اس پہ پھنسا ہوا ہو کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگ میرا بیان کریں, لوگ میری, تو آدمی نہیں کہیں پرواز کر سکتا. تو یہاں اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرنا. کوئی بولے کہ جی آپ نے ماشاءاللہ کیا کام کیا, میں نے نہیں کیا, حقیقت ہے میں نے نہیں کیا, تو میں ہوں ہی کچھ نہیں. اور یہ حقیقت ہے اس کو اپنے وجود میں اس چیز کو یعنی پینیٹریٹ کرنا ہے کہ اس نے نہیں کیا, نہ وہ کر سکتا ہے, نہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے, وہ نہیں کر سکتا. جو بھی ہے سب اسی کا ہے, وہی ہے جو پورے کائنات کو روٹیٹ کر رہا ہے, وہی ہے جو لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے, اسی کا کام ہے. انسان نہیں کر سکتا. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے, اے رسول آپ پیغام پہنچا دیں, ہدایت دینا ہمارا کام. خدا ہے ہدایت دینے والا. اب یہ انسان اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرے, یہ مشکل کام ہے. شیخ محدث قمی کی مفاتیح الجناح جو بک ہے, جو دعاؤں کی کمپائلیشن ہے, زیارت دعائیں اعمال, سب سے فیمس بک ہے, اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی ہے. اب تو خیر موبائل میں اپلیکیشن جتنی بھی ہیں سب اسی سے ہیں. duas.org, ڈیوائن پرلز لے لیں آپ, شیعہ ٹول کٹ لیں, سب اسی میں سے بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ آخر کیا کام کیا شیخ قمی نے کہ کتاب اتنی دنیا میں رکھی ہوئی ہے, کیا کام کیا. تو ان کی لائف میں بتاتے ہیں کہ ان کے والد صاحب مسجد جاتے تھے نماز پڑھنے, نماز کے بعد ایک مولانا جو ہے وہ اسپیچ کرتے تھے تھوڑی سی دیر. تو انہوں نے ایک دن جا کے گھر میں اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا وہ مولانا جو ہے وہ اسپیچ کرتے ہیں, یعنی حدیث پڑھتے ہیں, اور کیا زبردست, کاش بیٹا آپ بھی پڑھتے, ایسی حدیث آپ بھی پڑھتے. اب وہ جو مولانا جس کتاب کو کھول کے اس میں سے حدیث پڑھتے تھے وہ شیخ
محدث امی کی تھی، شیخ عباس امی کی کتاب تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا وہ تو میری کتاب سے پڑھتے، نہیں کہا بابا میرے حق میں دعا کیجیے گا، یعنی اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کیا، اور جب چھوٹا شمار کیا تو اس کے بعد دیکھیں وہ علماء بیان کرتے، طالب علم مشہد مقدس میں بیان کرتے ہیں کہ روشنیاں نہیں ہوتی تھیں، لائٹیں نہیں ہوتی تھیں، اندھیرا ہوتا تھا، تو فجر سے پہلے جب ہم حرم جاتے تھے ہم دیواروں کو پکڑ پکڑ کے حرم جاتے تھے، ہمیں نظر نہیں آتا تھا، تو ہم نے ایک دن دیکھا ہمارے آگے کوئی کچھ فاصلے میں کوئی ہے اور اس کے اندر سے روشنی ایسی نکلتی ہے اور پھر ایک دم روشنی بجھ جاتی ہے، پھر نکلتی ہے، پھر ہم قریب گئے تو شیخ عباس امی تھے، تو ہم نے دیکھا کہ کیا تھا، کہا کہ جب وہ لا الہ الا اللہ بولتے تھے تو ان کے وجود سے نور نکلتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جب انسان اپنے اوپر محنت اور سارا کام کرے تو پھر معاملہ اس کا تبدیل ہو جاتا ہے، تو وہ پہلی کیا کہ اس کے وجود سے خیر، دوسرا اس کی برائیوں سے دوسرے بچ کے رہیں، تیسرا دوسروں کی چھوٹی نیکی کو بڑا شمار کرے اور اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پانچویں جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کے پاس حاجت لے کر آئے، سوال لے کر آئے، کوئی بھی چیز، ضروری نہیں کہ پیسے مانگنے آئے، کوئی بھی حاجت، سوال، ریکویسٹ، تو اس کا دل تنگ نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب یار پھر میرے پاس آ گیا، پھر میرے سے سوال، پھر میرے سے یہ نہیں، مطلب وہ دل کشادہ رکھتا ہے اپنا۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ انسان ظاہری چیزوں سے، البتہ وہ پھر الگ حدیثیں اس کی الگ الگ ہیں، کون سی حاجت کو کس طرح دیکھنا ہے، کس طرح بیئر کرنا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اگلی نشانیاں میں بہرحال جتنی میرے ذہن میں بھی آئیں گی میں آپ کو دے دوں گا کہ میری نہیں ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ قبلہ کی توفیق آتے خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سالم عقل کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے، یہ امام فرماتے ہیں، یعنی کوئی چیز آگے پڑھنا چاہے، نالج گین کرنا چاہے، چیزوں کو حاصل، وہ تھکتا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تو سب آپ سب کے اندر ماشاءاللہ پائی جاتی ہے، یہ نشانی تو ویسے باقی بھی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور ایک اور نشانی جو ہے وہ یہ ہے، یہ ایک ہی حدیث ہے، تھوڑی سی لمبی ہے پر جتنا میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکا، اللہ کے دشمن کے سامنے عزت کے بجائے اس کی راہ میں ذلت کو پسند کرتا ہے، یعنی خدا کا جو دشمن ہے کہ اس کے قریب جا، اس کے قریب جا کر اپنے آپ کو عزت سمجھے یا کچھ ہو، نہ، ذلت کو دشمن کے آگے عزت سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہاتھ ملنا، ذلہ والی سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہی سید الشہداء کے جو ہے وہ تیرے جیسے کی جو ہے وہ میرے جیسا جو ہے وہ بحث نہیں کر سکتا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں موت کو جو ہے وہ انسان پر پھر۔ دوسرا کہ وہی ہے کہ خدا کے مقابلے میں توانگری کو، یعنی غنا کو، خدا کے مقابلے میں فقر کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ اس کو پیسہ ہو، اس کے چیزیں مل جائیں، اس کے اختیارات بڑھ جائیں، لیکن خدا نہ ہو تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا، کہا فقر ہو، محتاجی ہو پروردگار سے۔ اور یہاں پر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا کی حدیث ہے کہ فقری فخری، یہ جو پروردگار میری محتاجی ہے تیری بارگاہ میں، یہ میرا افتخار ہے، یہ میرا فخر، کیونکہ ظاہر ہے وہی غنی ہے، وہی غنی ہے۔ قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب خدا کے محتاج ہو، اور یہ محتاجی بہت ضروری ہے، یعنی اس کی بارگاہ میں یہ محتاجی بہت ضروری ہے۔ جانے محترم یہ اس کا کرم ہے کہ اگر انسان ہم چاہیں نہ چاہیں اس کے محتاج ہیں، لیکن بعض اوقات انسان دنیا میں اتنا اٹیچ ہو جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان کتنا زیادہ ہے، غفلت میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ محتاج ہونا کہ پروردگار یہ سب میں بول رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، یہ سب کر رہا ہوں، یہ سب کا میں تیری بارگاہ میں محتاج ہوں پروردگار، اگر تو نے ذرا سا کچھ مجھے چھوڑ دیا تو میرے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ محتاجی اس کی بارگاہ میں تواضع لے کے آتی ہے، انکساری لے کے آتی ہے، سجدے طولانی کرتی ہے اس کی بارگاہ میں، یہ انسان جو آتا ہے۔ مشہد مقدسی کی گفتگو ہے تو آج لگتا تو یہی ہے کہ دل جو ہے وہ آج مولا کی بارگاہ میں رکھا ہوا ہے۔ مشہد میں انشاءاللہ آپ سب کو خدا زیارت نصیب، ایک الگ ہوا ہے، ایک الگ فضا ہے، جو جا چکے ہیں جو نہیں ہے اللہ ان کے دل وہیں ہوں۔ وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد گوہر شاد، جو تصویروں میں آپ دیکھتے ہیں تو ایک بلو کلر کا جو ٹام نظر آتا ہے، بلو گرین کا، وہ اصل میں مسجد کا ہے،
حرم کا تو گولڈن کلر کا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہی بالکل ایڈجسٹنٹ ہے ایک سین کے ساتھ۔ مسجد گوہر شاد جو ہے وہ ایک وہاں اس زمانے میں جو سلطان تھا اس کی جو زوجہ تھی گوہر شاد، اس کے نام پر ہے۔ وہ بہت پاکیزہ خاتون تھیں اور انہوں نے اس مسجد کے لیے جو ہے وہ کام شروع کرایا، اور ان کی شرائط یہ تھی کہ جو بھی مزدور بھی کام کرے وہ باوضو ہو کر اس مسجد کام کرے۔ ظاہراً شاید دیکھنے میں بھی جو تھی وہ بہتر تھیں، تو ایک ہی دن جیسے کام ہو رہا تھا مسجد میں تو آئیں دیکھنے کے لیے، تو ویسے تو شاید نقاب یا حجاب کرتی تھی، نقاب لگاتی تھی، لیکن کہیں ہوا کے چلنے سے ان کا نقاب جو ہے وہ ہٹا، ایک مزدور کی نگاہ ان پر پڑ گئی۔ اب جیسی ہی وہ نگاہ پڑی اور ظاہراً ان کا مزدور جو ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہو گیا اور اس کی حالت جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو گئی، اتنی خراب ہوئی کہ وہ مزدور بیمار ہو گیا۔ غریب کا مزدور تھا، ماں بیچاری اس کی بڑی سادی سی تھی۔ جب اس نے بیماری دیکھی بیٹے کی اس سے برداشت، تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے یہی اظہار کیا کہ مجھے جو ہے وہ خاتون سے جو ہے وہ عشق ہو گیا۔ اب وہ بھارت سادی سی عورت تھی، وہ اٹھی اور سیدھی سی ملکہ گوہر شاد کے پاس پہنچ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیا کام ہے، کہا رشتہ، حالانکہ وہ بہرحال وہ آلریڈی جو تھی وہ شادی شدہ اور ایک خاتون تھی بہرحال زمانے کی۔ تو خیر خاتون نے بولا ٹھیک ہے جائیں، بلا لیا۔ خاتون سے انہوں نے ریکویسٹ کی، تو خاتون بھی سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے کہا مسئلہ نہیں ہے، میں کر لوں گی، اگر وہ میری ایک بات پہ عمل کرے تو میں طلاق لے لوں گی اور اس کے بعد میں اس سے شادی کروں۔ تو کہا کیا؟ کہا اسے 40 دن تک جو مسجد بن رہی ہے اس کے محراب میں وہ عبادت ہے۔ تو یہ جب اس کو میں سے کیا بہرحال عشق نہ کیا نہ کرائے انسان عبادت بھی کر لیتا ہے، تو ہوتا ہے نا چلما صاحب 40 دن چلا کاٹ لیا، یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، تو یہ کرتا ہے بہرحال آدمی کام کے لیے، جاب کے لیے، بہت ساری اور چیزوں کے لیے، جو کچھ لوگ نا امید بیٹھے ہوئے یہاں پہ امید ہے تو اس کے لیے۔ اب وہ جیسے ہی گیا مسجد تو اس نے محراب میں عبادت شروع کر دی، کرتا رہا۔ اس نے کسی کو اس کے پیچھے بھی کہ وہ چیک کرتا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے کہ نہیں کرتا۔ دن گزرتے گئے۔ جب بالکل آخری دن آنا شروع ہوئے 40 کے قریب، تو اس نے میسج بھجوایا کہ تو کہ اس سے کہو کہ صحیح ہے جو اس کا ارادہ ہے وہ۔ تو جب وہ اس کے پوچھنے آیا کہ آپ نے عبادتیں تقریباً آپ کی ہو گئی ہیں اور کر لی ہیں، تو جو آپ کی آرزو تھی وہ جو ہے پوری ہو جائے گی، اس طرح پر میسج۔ تو اس نے بولا کون سی آرزو؟ کہا کہ وہی کہ جس سے آپ چاہتے تھے ملنا، میں تو مل لیا جس سے مجھے ملنا تھا۔ یعنی وہ جو عشق تھا مجازی وہ حقیقی میں تبدیل ہو چکا، اب وہ آرزو نہیں تھی، اب تو آرزو پروردگار ہے، وہی ہے خلوص۔ اور اس لیے اس مسجد کے اندر بہت وہ ہے، اسپرچل ہے۔ یعنی مجھے کئی سال ہو گئے الحمدللہ، اور پہلی دفعہ گیا تھا وہ ایک فیلنگ، اور ابھی بھی جب بھی جانا ہوتا ہے، جب بھی مولا توفیق دیتے ہیں جانے کی، تو میں وہاں ایک نماز حد اقل پڑھتا ہوں فجر کی، خاص طور فجر کی۔ تو وہ فیلنگ جو اس مسجد کے اندر ہے، عبادت اور جگہ عبادت بھی ہے خدا کی، لیکن ظاہر ہوتا ہے کسی کی اپنی روح کی تاثیر بھی ہوتی ہے جگہ کے اوپر، تو وہ ایک عجیب فیلنگ ہے، اور ابھی تک ہے وہ فیلنگ، ابھی تک ہے۔ بہرحال ہم تو گناہگار سے لوگ ہیں، لیکن وہ جو ایک اٹریکشن وہاں فیل ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے جب وہ نماز کے بعد امام کی زیارت اللہ پڑھتے ہیں گھوم کے، وہ ایک فیلنگ الگ ہے۔ تو یقیناً بہرحال وہ انسان کی اپنا انسان ایسا کمال پہ پہنچ جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ دوسروں کو بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان توجہ کہاں ہے۔ یہ جو ہماری زندگی میں مشکلات ہیں جان محترم، پریشانیاں ہیں، تھوڑی بہت ہمیں لگتا ہے رکاوٹیں، یہ بہانے ہیں اصل میں۔ یہ خدا ہمیں اپرچونٹی دے رہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں، آؤ گڑ گڑاؤ۔ ورنہ بعض اوقات مطلب میں اپنی بات ہوں، آپ کو نہیں کہہ سکتا میں، مطلب انسان ایسی ہے، سب اس کو مل رہا ہے، ساری چیزیں اس کی ہو کے چل رہی ہوں، تو وہ تو کہیں اور چلتا ہے، پھر ہوتا ہے۔ لیکن جہاں خدا ذرا سا یوں پکڑتا ہے نا، وہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر کہتا ہے کہ وہ ہو پروردگار میں، مطلب اور یہ ضروری ہے میں سمجھ، اور یہ روایات یہی کہتی ہیں کہ خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ انسان اس کی بارگاہ میں محتاج ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں سنکڈ ہونا آج کے اس دور میں، اور یہی معرفت ہے انسان۔ بعض ایک ہمارے ایک عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنے استاد کی خدمت میں تھا، تو مجھے خلوت میں تنہائی میں ایک موقع مل گیا، تو میں نے کہا ایک سوال پوچھ ہی لیتا ہوں۔ تو کہا پوچھا، تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو ہم روز کام کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کیا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ امام وقت ہم سے راضی ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہے، ہم صحیح جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سوال پوچھا وہ رونا شروع ہو گئے میرے استاد، اور اتنا رو رہے ہیں کہ مطلب بلک بلک کے رونے لگے، روتے رہے۔ اب میں پریشان کہ شاید میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی یا غلط طریقے سے پوچھ لیا، یا میں نے کیا کیا؟
اب جیسے ہی کافی دیر کے بعد جب وہ تھوڑے سے ان کا رونا کم ہوا تو میں نے استاد سے معذرت، میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو تکلیف دی کوئی؟ کہتے نہیں، کہتے پھر آپ رو کیوں رہے تھے؟ کہا میں اصل میں رو اس لیے رہا تھا کہ یہ جو تم نے سوال پوچھا ہے نا، یہ خود اس بات کی حقانیت ہے کہ امام تم سے راضی ہے، کیونکہ یہ احساس تمہارے اندر آ ہی نہیں سکتا جب تک امام نہ چاہے. یعنی یہ خود ایک احساس ہونا، یعنی شرمندگی، بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان شرمندہ ہو گیا، غلطی کی شرمندہ ہو گیا، منہ سے کوئی الفاظ نکلا شرمندہ ہو گیا، یعنی یہ شرمندگی لطف پروردگار ہے. انسان ہے، غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، زبان سے غلطی، آنکھ سے غلطی، ذہن سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، انسان پتہ کا پتلا ہے، لیکن احساس سے شرمندگی ہونا، ندامت ہونا اس کی بارگاہ میں کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی. تو جانتا ہے پروردگار میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، میں فقیر ہوں. یہ جو ہم دعاؤں کے اندر پڑھتے ہیں، دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں خب یہ ذرا حقیقت ہے. یہ جب انسان یہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. اگر خدا چھوڑ دے تو پھر چھوڑ دے. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا خاک پہ سر اپنے رخسار کو رکھ کے یہ دعا فرماتے تھے کہ رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے حال پہ مت چھوڑ. ازواج رسول خدا فرماتی تھی یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے استغفار کی، آپ کو کیا ضرورت ہے چیزوں کی؟ رسول خدا فرماتے تھے کہ کیا میں خدا کا بہترین بندہ نہ رہوں؟ اور فرماتے ہیں ایک اور جگہ کہ پروردگار نے برادر یونس کو، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے جو آئیں گے، ابھی چند نبی آپ جانتے ہیں کہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت یونس بھی ہیں، حضرت ادریس بھی غالباً ہے، یہ آئیں گے، واپس آئیں گے، یہ اللہ نے ان کو آسمانوں میں ڈالیا. تو حضرت یونس کو اللہ نے تھوڑی دیر ان پہ حال پہ چھوڑا تو 3 تاریکیوں میں چلے گئے. جب حضرت یونس نے قوم کے لیے کہا نا کہ بس پروردگار یہ میری بات نہیں مانتے تو ان پر عذاب ہو، لیکن جب نکل گئے تو قوم نے پیچھے توبہ کر لی، اب عذاب نہیں آیا. تو حضرت یونس اللہ کے نبی ہے بھائی، اللہ ان کے اپنے معاملات ہیں، تو وہ تھوڑے سے وہ ہو گئے کہ کیوں نہیں آیا عذاب. تو اس کے اندر وہ تھوڑی سی ناراضگی سی ہو گئی، تو وہ اللہ نے 3 تاریکیوں میں ڈال دیا. پہلی رات، دوسری سمندر، تیسرا مچھلی کا پیٹ. 3 تاریکیوں میں ڈال دیا. اور پھر اس تاریکی میں جا کر انہوں نے ذکر کیا. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ ذکر جو ذکر یونسیہ کے نام سے مشہور ہے، یہ حضرت یونس نے ذکر کیا تھا، یہ اگر وہ ذکر نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اور وہ ذکر کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہیں، آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا یعنی کوئی نہیں ہے معبود تیرے سوا، انی کنت من الظالمین، میں ہی خود ظالمین میں سے ہوں، یعنی میں نے ہی ظلم کیا اپنے اوپر اصل میں. اور یہ ذکر کیا انہوں نے، اس لیے اس کو ذکر یونسیہ کہتے ہیں. اور جو ہے وہ یہ ذکر جو ہے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو کچھ حصہ ہے امام خمینی کا ان کی شاگردی میں گزرا، کچھ 12 حصہ، وہ فرماتے ہیں اپنے رسالے میں کہ یہ سجدے میں 350 دفعہ کرنا چاہیے ذکر. تو کبھی تو کرنا چاہیے. یعنی اللہ کے نبی نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں کیا تو بار آئے. اللہ کے نبی تھے لیکن گناہ نہیں کیا، نبی معصوم ہے، گناہ نہیں کرتا، ترک اولا کرتا ہے. اب آپ سوچیں کہ نبی نے تھوڑا سا کیا، یہ ذکر کیا. ہم لوگ، میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، میں خود، ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بھی سجدے میں 5 دفعہ ہی کر لیا کریں، ہفتے میں 1-2 دفعہ یہ سر سجدے میں رکھ کے کہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پھر خدا کی بھی آواز، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، پروردگار یہ جو ہم ہی ہیں جو نجات دینے والے ہیں ہر چیز کو. تو جان معظم یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں محتاج رکھے اور یہ زندگی میں پریشان نہ ہو. زندگی میں یہ جو حوادث ہیں، حادثے ہیں، یہ اپورچونٹی ہے. اور خاص طور پر جو انسان کی اویکننگ کے لیے ہے اور بیداری کے لیے، خاص طور پہ کہ بھلا یا اپنا آخری حصہ میں اس کو سمیٹوں. اور سوئی تو بڑی تیزی سے ٹک 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 کرتی کرتی جو ہے وہ اپنے لیول پہ آ گئی ہے. تو بچے کیونکہ ہیں بہرحال آپ کے ساتھ اور ساری چیزیں ہیں، ورکنگ ڈے بھی ہے، بہرحال میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں نے ورکنگ ڈے میں بھی جو ہے وہ اس بات سے ایکٹیو کیا پروگرام کو. ورنہ یورپ میں تو امام زمانہ بھی چھٹی والے دن ہی آئیں گے. سلوات بھیجو
بہرحال ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. آپ لوگ یہاں گئے, ہر بندے کے لیے جو اسپرچویلٹی ہے, روحانیت ہے, انٹرنل انسان کی جو اپلفٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے پہلی شرط بیداری ہے, یعنی انسان بیدار ہو. اور یہ اویکننگ جسے یقظہ کہتے ہیں, اور یہ بیداری یا جو نوک ہے, یہ زندگی میں کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی حادثہ ہو زندگی میں, کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جائے, کسی کی موت ہو آپ کے قریب میں, کوئی بیماری, کوئی بھی چیز, فائنینشیل اینی تھنگ, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے آپ کی, کوئی بھی حادثہ جو بیدار کر دے آپ کو. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ بغیر بریک کیے خدا نہیں دیتا, پہلے توڑتا ہے پھر جوڑتا ہے. اور وہ یہی کہتا ہے کہ میں کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے قلب مومن کے. تو یہ قلب کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ یہ خدا اس میں سمائے. تو یہ حادثہ پہلی دن. اور پھر اس راستے پر چلنے کے لیے توسل بہت زیادہ چاہیے, انبیاء سے, رسول خدا کی سرکار کی ذات سے, ائمہ علیہ السلام, کیونکہ اصل روحانیت کا سفر جو ہے وہ بہرحال انہی کے ذریعے سے. اور اس پورے عالم میں بہرحال ہر ہستی کی ایک اپنی وہ ہے, لیکن جو کشتی سب سے تیز ہے, جو سب سے زیادہ تیزی سے آپ کو لے کے جا سکتی ہے, وہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی ہے. تو انسان جب اپنے آپ کو سید الشہداء سے جوڑتا ہے تو بہت مختلف ہے پھر کائنات, کیونکہ وہ کارواں جو 61 ہجری میں آ کے رکا کربلا میں, وہ رکا نہیں ہے, وہ تعالیٰ وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے, اور اس نے پورے عالم کو ہدایت دی ہے. ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. یہ کمال ہے, یہ جو رحمت ہے پروردگار کی, واسع رحمت, یہ رحمت سید الشہداء سے ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو امام حسین, آج کل کے دور میں میڈیا دیکھ لیں, آپ پوری دنیا دیکھ لیں, نان مسلمس کو دیکھ لیں, ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے. ہمیں عالم دیوانی اوست, پورا عالم اس کا دیوانہ ہوا ہوا. یہ کون ہے شخص کہ جہاں لوگ کروڑوں کی تعداد میں اس کے پاس جا رہے ہیں, پیسے دے کے جا رہے ہیں, اور جو لوگ ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ بھی کوئی ریوارڈ نہیں چاہتے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں امام حسین. تو یہ کون ہے جو سب کروڑوں لوگوں کو بلا رہا ہے, اور وہ خود کیا ہے, وہ خود رزن بے قضا آئی و تسلیما لیا, میں راضی ہوں پروردگار جو تو نے میری. یعنی وہاں پر کچھ یہ نہیں ہے کہ کچھ چاہیے یا کچھ نہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے, ہر چیز دے دی پروردگار کی راہ میں, سب کچھ دے دیا امام حسین. تبھی تو اللہ نے اپنا سب کچھ امام حسین کو دے دیا. یعنی ان کی کشتی میں جو سوار ہوگا وہ بہت تیزی سے اپنے آپ کو نچال کے, آرک آف سیلیبریشن جو ہے وہ سید الشہداء ہے. اب یہ ہمارا خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ نے اس مکتب میں دیا, یا جو اس مکتب سے جڑتا ہے, جو مجلس میں عزاداری میں بیٹھتا ہے, آنسو یہ بقا کرتا ہے, یہ اس کو صاف کرتی ہے کہ جب وہ پھنس جاتا ہے تو یہی چیز اسے نجات. اس کی مثال آپ نے بھی شعر پڑھا کہ آپ دیکھیں نا کہ کتنا کمال ہے جناب حر علیہ السلام کہ کیا ادھر سچویشن ہے کہ رات کو ٹہل رہے ہیں, اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ حر کیا ہوا, کہا کہ قرار نہیں تھا کہ جنگ ہو, لیکن تو کہا مجھ سے اگر کوئی کوفہ میں پوچھتا کہ بہادر کون ہے تو میں تو کہتا کہ تم سے بڑا بہادر کوئی نہیں, مگر تم. کہا لیکن نہیں, میں اپنے آپ کو جنت جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. اب یہ جو گھر ہے جناب حر کا, ادھر سے خیمہ حسین میں آنا, اور آنا بھی کیا آنا, پھر امام نے کیا قبول کیا, اور قبول کر کر جب گئے ہیں آپ دیکھیں تو پھر جب گرے ہیں تو امام نے ماتھے پر اپنی والدہ کا رومال باندھا, یعنی یہیں پر بتا دیا کہ تمہارا مقام کیا ہے. جسے سیدہ کی شفاعت مل جائے اس کا کیا مقام ہوگا. تو یہ جو عالم ہے, یہ عالم اسی گھرانے کے در سے ہی کھلتا ہے, جو ادھر آئے گا اسی کے لیے سب کھلے گا. یہ ایک سسٹم بہرحال خدا نے بنایا ہے, اس میں ہمارا کوئی اس میں ہے نہیں, کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں اور یہی وہ خاتون کہ جن کے لیے خود رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں. ام ابیہا کہتے ہیں, فاطمہ بذات منی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو یہ دروازے کھلتے ہی اسی وجہ سے, اسی لیے جب سب دروازے بند ہو جائے سیدہ کا دروازہ اسی کے لیے بند نہیں ہوتا, محترم ادھر کھلا ہوا ہے. تو اس لیے کبھی مشکل میں پریشان نہ ہوا کریں کہ ہمارے اوپر تو کبھی کوئی مشکل پڑی ہی نہیں, جو مشکلیں ان پہ پڑی. اور یہی تو وہ فرماتی ہیں کہ اتنی صبح علیہ, اتنی مصیبتیں مجھ پہ پڑی, اگر روز روشن پہ پڑتی تو وہ تاریکی میں. آگے بہرحال ایام فاطمیہ آنے والے گانے محترم بہرحال متصل ہوتے ہیں. بی بی نے لطف اور کرم کیا کہ ہم
ان کے مصائب سے متصل ہوئے ہیں. اور وقت آخر ہے، بس بیٹی کی گفتگو تھوڑی سی دیر، کیونکہ جو ہے وہ آخری سلام بھی ایک بیٹی ہی کی طرف سے پڑھا گیا. تو ایک بیٹی یہ ہے جو مدینہ میں ہے اور اپنے بابا کے سرانے ہے. آخری وقت ہے رسول خدا کا، بیٹی سرانے بیٹھی ہوئی ہے، دروازے پہ تقل باب ہوتا ہے. تو بیوی پوچھتی ہے کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں، رسول خدا کی زیارت کرنی ہے. کہا کہ ابھی ان کی حالت اچھی نہیں، پھر بعد میں آئیے گا. تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر نقل باب. کہا کون؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں. تو کہا میں نے بتایا کہ ابھی مساعدت نہیں ہے، مل نہیں سکتے. کہا بہت دور سے آیا ہوں. پھر جب تیسری دفعہ دستک ہوتی ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی جانتی ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا. کہا ملک الموت ہے، آپ کے احترام میں اجازت لے کے آنا چاہتا ہے. یا رسول اللہ، آپ جب تک زندہ ہیں تو ملائکہ اجازت لے کے آتے ہیں، آپ کے جانے کی دیر ہے. امت بغیر پوچھے آئی، اور آئی بھی ایسے دروازے کو جلا. بس عزیزان محترم، بس ایک دروازے یہاں جلے ہیں اور ایک خیمے کربلا میں چلے ہیں. یہاں بھی بیٹی ہے، وہاں بھی بیٹی ہے. مگر سلام ہو اس چھوٹی سی بیٹی پر کہ جو صبح سے دیکھ رہی ہے، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. اور جب یہ دیکھا کہ بابا بھی جا رہے ہیں، اور جب بابا کی سواری جانا چلنا شروع ہوئی تو رک گئی. امام نے دیکھا کہ یہ سواری چاہتی کیوں نہیں، تو ایک چھوٹی سی بچی ہے جو ذوالجناح سے لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے. امام نیچے تشریف لاتے ہیں، بیٹی کو گلے لگاتے ہیں، گریا کرتے ہیں، بیٹی بھی روتی ہے. آپ خود تصور کریں کہ بیٹی یہ جانتی ہے کہ اب بابا گئے تو واپس نہیں آئیں گے. جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ اس بات کو تھوڑا سا محسوس کر سکتے ہیں، تھوڑا سا. ویسے تو کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا جو ان کے درد اور تکلیفیں ہیں، لیکن جن کی چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ سے بہت اٹیچ ہوتی ہیں، باپ سے بہت محبت کرتی ہیں. بیٹیاں ہوتی ہی باپ کے لیے. جب باپ گھر سے نکلتا ہے، چھوٹی بیٹی سب سے آخر میں آتی ہے اور یہی پوچھتی ہے بابا کب واپس آؤ. بس سلام ہو اس بچی پر جس نے یہ نہیں پوچھا. مجھے پتا تھا کہ بابا واپس نہیں آئے گا، مگر ایک سوال ضرور کہا، ایک درخواست ضرور کہی، بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ. امام نے کہا بیٹا بہت دیر ہو گئی ہے. گلے لگایا، کچھ کہا بچی سے، بچی خاموش ہو گئی. امام چلے گئے، امام کی سواری چلی گئی. سلام تو آپ نے پڑھا، سنا آپ نے کہ کس طرح امام زین سے زمین پر آئے ہوں گے، کس طرح شمر سینے پہ بیٹھا، کس طرح سیدہ کی کمائی اجڑ گئی. یہ بچی دیکھ رہی ہے. بعض مقتل لکھتے ہیں بچی سے صبر نہ ہوا، بچی نے خیموں کو چھوڑا، اپنے باپ کو بچانے پہنچی ہے. نہ مارو میرے بابا کو. لیکن انہوں نے بچی کو پیار سے نہیں ہٹایا، تماچوں تازیانوں سے بچی کو دور کر دیا. شام غریبہ آئی، دامن جل گیا. رات کی تاریکی پہنچی تو بی بی زینب نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا تو دیکھا ایک چھوٹی سی بچی موجود نہیں ہے. مقتل میں جا کر کیا دیکھا کہ جہاں سر بریدہ لاشیں پڑے تھے وہاں ایک بدن پہ بچی سو رہی ہے. بچی سے اٹھایا، کہا بیٹا کیا کر رہی ہیں؟ کہا آپ جانتی ہیں مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے. کہا آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ تھا؟ کہا میں تو بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ. ہاں حضرت آپ خود تصور کریں کہ جو بچی رات کو اپنے بابا کے سینے پہ سوئی ہو، رات کی تاریکی تھی، بچی کو بدن نظر نہیں آیا. جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا کارواں مقتل کے پاس سے گزرا تو امام کا بدن ایسا تھا کہ بی بی زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا. یہاں بدن جو مقتل کہتا ہے کہ اعضا ٹکڑے ٹکڑے تھے، خون میں لٹا پٹا بدن تھا، خاک میں بلا کے اڑ رہی تھی. سر موجود نہیں تھا، لیکن کیا تھا کہ زینب پہچان گئی کہ یہ حسین کا بدن ہے. خوشبو تھی بدن کی، اسے زینب کو گرا لیا. مگر وہاں یہ بچی جب دیکھتی ہے کہ میری پھوپھی اتنا رو رہی ہے تو آ کے کہتی ہے کہ پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ ہاں وقت گزر گیا عزیزان محترم، اور شام کا زندان آیا. شام کا زندان آیا تو بچی جو خاموش تھی صبر نہ کر پائی اور بابا بابا کرنے لگی. بس جب
آواز پہنچی یزید لعین تک، تو اس نے کہا کہ جاؤ بچی کو اس کا بابا دے دو۔ کسی بیٹی کو ایسی حالت میں اس کا باپ نہ ملے، تشت آیا، تشت سے کپڑا ہٹایا تو بچی نے بہت دنوں بعد اپنے بابا کو اتنے قریب دیکھا۔ خاک میں اٹی زلفیں تھیں، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، لبوں پہ تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بس بچی نے سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا اور بچی شروع ہو گئی، بابا بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا پانی مانگتے تماچے پڑتے تھے، بابا بابا اگر یہ گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی۔ یہ کہتے کہتے خاموشی ہو گئی، ایک طرف سر ہے ایک طرف بچی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو علیم ہے، تو بصیر ہے، تو خبیر ہے۔ پروردگار تو رازق ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو قہار ہے۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ حاضرین میں جو مجلس میں ہے سب پروردگار ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے مرحومین کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے۔ پروردگار ان کے مرحومین کو روز قیامت میں رسول خدا کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ امت مسلمہ میں جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، خاص طور پہ فلسطین میں، پروردگار ان کی حمایت فرما، مظلوموں کی مدد فرما۔ پروردگار ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں، آپ کے بھی دوست احباب یہاں جو جاب کے لیے تلاش کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کو رزق حلال اور رزق بابرکت عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ جو اولادیں انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ جن کی یہاں بچے ہیں، اولادیں ہیں، ان کو نیک اور باقی صالحات قرار دے۔ آپ کے گھروں کو امام کے منتظرین کے گھروں میں شمار ہو۔ آپ کی اس کمیونٹی کو خدا آپس میں محبت برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح دین کی اور کمیونٹی کی اور انسانیت کی خدمت کی توفیق ہو۔ پروردگار ہمارے چھوٹے چھوٹے سی جو عبادتیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار امام کے ظہور کے لیے ہمیں ہر ایک قدم کو بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔